جو مسلسل مسیحیت پر تنقید کر رہے ہیں، جیسی کہ مسیحیت حقیقت میں ہے ہی نہیں۔ چاہتا ہوں کہ آپ سنی سنائی باتوں سے کسی کی ذات کے متعلق نہیں جان سکتے۔ آپ سوشل مسیح میڈیا میں سے آپ سب لوگوں کی سلامتی ہو، خداوند آپ لوگوں کو برکت دے۔ جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ہم مسیح کی اصل تعلیم، اصل عقائد جو ہیں اس کے اوپر ایک سیریز شروع کریں گے۔ وہ آپ کسی بھی مذہب سے ہیں تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، وہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگوں کے لیے برکت کا سبب ہو۔ اور اس سیریز کو جو ہم نے شروع کیا ہے اس میں ہم مسیح عقائد کے متعلق ڈسکس کریں گے۔ ہم ایسے ٹاپکس کو کور کریں جو اس کے متعلق ہوں کہ غیر اقوام یسوع مسیح کو کیسے جاننے کی کوشش کر رہی ہیں، اور جو بہت سارے علماء ہیں وہ کیسی تعلیم جو ہے آپ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ لیکن ہمارے چینل پر آپ کو جو مسیحیت کی تعلیم کی اصل روح ہے اس کے متعلق گفتگو ملے گی اور ایسی ویڈیو ملیں گی۔ تو میں بھائی شکیل کو دعوت دیتا ہوں جو ہمارے بڑے اچھے ایونجلسٹ ہیں، خادم ہیں، اور خداوند نے ان کو بڑی کثرت کے ساتھ برکت دی ہے، بائبل مقدس کی سمجھ دی ہے۔ تو میں نے ان کو خاص طور پر دعوت دی تھی کہ وہ اس ٹاپک کے اوپر جو ہے ایک پوری سیریز بنائیں۔ تو میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ روح میں ہمارے خیالات ایک ہیں، یسوع مسیح میں ہمارے خیالات ایک ہیں، اور مسیح کی محبت میں ہم بندھے ہوئے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پاکستانی بھائیوں کو، مسلم بھائیوں کو، مسیحی بھائیوں کو اصل جو تعلیم ہے اس سے روشناس کروایا جائے۔ تو میں بھائی شکیل کو دعوت دیتا ہوں، اور آگے کا سیشن جو ہے وہ کریں گے تاکہ آپ لوگوں کے لیے باعث برکت ہو۔ مسیح یسوع کے جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور میرا ایمان ہے کہ آپ سب خداوند کے فضل سے خوش ہوں گے۔ آج ہم ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں یسوع مسیح کو جاننے کے تعلق سے۔ جیسا کہ بھائی کاشف نے آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن بھی دیا کہ ہمارا یہ پروگرام کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی پبلسٹی کریں یا اپنی خود نمائی کریں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ مسیح اور مسیحیت کے بارے میں جو ہمارے عقائد ہیں، جو تعلیمات ہیں، ان کو آپ بہتر طور سے سمجھ پائیں۔ آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اور جتنے بھی آپ ویورز ہیں، آپ چاہے کسی بھی قوم سے ہیں، آپ نے سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلے جیسا کہ سوال پوچھا گیا ہے کہ غیر اقوام یسوع مسیح کو کیسے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بے شمار لوگ ہیں، آپ آج بے شمار سوشل میڈیا پر چینلز دیکھ رہے ہیں، بے شمار گروہ ہیں جو مسلسل مسیحیت پر تنقید کر رہے ہیں، مسلسل مسیحیت کی وہ تصویر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسی کہ مسیحیت حقیقت میں ہے ہی نہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم مسیح اور مسیحیت کی درست تصویر آپ کے سامنے پیش کریں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف چینلز پر مختلف طرح کی گفتگو جاری ہے کہ جی مسیحیت ایسی ہے، مسیح ایسے ہے، مسیح یسوع کو مسیحی ایسے کیوں کہتے ہیں، ویسے کیوں کہتے ہیں۔ آج ہم ان باتوں کو سیکھیں گے کہ یسوع مسیح کے بارے میں ہم کیسے جان سکتے ہیں۔ سب سے پہلے غیر کو ہم کیسے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ زیادہ تر کوشش کر رہے ہیں چینلز کے ذریعہ سے جاننے کی، سوشل میڈیا کے ذریعہ سے جاننے کی، اور سنی سنائی باتوں کے ذریعہ سے جاننے کی۔ مثال کے طور پر کوئی بھی آپ کو کچھ بھی بتا دیتا ہے اور آپ وہی یقین کر لیتے ہیں کہ جی واقعی میں حقیقت میں مسیحیت ایسی ہے۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سنی سنائی باتوں سے کسی کی ذات کے متعلق نہیں جان سکتے۔ آپ سوشل میڈیا سے مسیح کی ذات کو پراپرلی نہیں جان سکتے۔ آپ کو کیا معلوم کہ کوئی آپ کو درست بتا رہا ہے یا غلط بتا رہا ہے۔ اس کے لیے تحقیق کی ضرورت ہے۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک رحم دل بادشاہ تھا جو بڑا مشہور تھا، اس کی شہرت تھی مختلف جگہوں پر۔ ایک دور کا آدمی آیا، اس نے سنا کہ بادشاہ بڑا رحم دل ہے، بادشاہ بڑا اچھا انسان ہے، تو وہ اس کے پاس آیا کچھ مدد کی غرض سے کہ اس کے ملک میں جائے، دریافت کرے کہ جیسا بادشاہ کے بارے میں سوچتا ہوں وہ ویسے ہی۔ وہ ملک میں داخل ہوا تو اس نے ایک شخص سے پوچھا کہ بادشاہ کے متعلق میں نے یہ سنا ہے کہ وہ نیک شخص ہے، وہ اچھا شخص ہے، تو کیا واقعی بادشاہ ایسا ہے؟ تو اس شخص نے بتایا نہیں بھائی، تم نے بالکل غلط سنا ہے،
وہ تو بہت ظالم ترین انسان ہے، وہ تو ہم پر ظلم ہی بڑے کرتا ہے۔ تو وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا چلے میں آگے جا کے کسی اور بندے سے پوچھتا ہوں۔ اس نے تھوڑا آگے جا کے ایک اور بندے کو کہا کہ بھائی بادشاہ کے متعلق مجھے تھوڑا سا بتاؤ کہ کیسی طبیعت کا مالک ہے، کیسا انسان ہے۔ اس نے کہا جی بادشاہ تو بڑا اچھا ہے، بڑا نیک دل انسان ہے۔ وہ بندہ کنفیوز ہو گیا۔ اس نے تھوڑا آگے جا کے ایک اور شخص سے پوچھا کہ بادشاہ کیسا ہے۔ اس نے اسے کہا بڑا ظالم ہے۔ وہ پریشان ہو گیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ اچھا ہے، کوئی کہہ رہا ہے وہ برا ہے، کوئی کہہ رہا ہے وہ نیک ہے، کوئی کہہ رہا ہے وہ بد ہے۔ وہ پریشان ہو کے بیٹھ گیا۔ تب ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے اسے دیکھا، پریشانی کی حالت میں اسے بیٹھے دیکھا، اور اس نے پاس آ کے اسے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں پریشان؟ اس نے کہا کہ میں بڑی دور ملک سے سفر کر کے آیا ہوں، اور یہاں پر آ کر کے میں نے بادشاہ کے تعلق سے پوچھا ہے، تو کوئی کہہ رہا ہے بادشاہ اچھا ہے، تو کوئی کہہ رہا ہے بادشاہ برا ہے۔ میں بادشاہ سے مدد حاصل کرنے کے تعلق سے آیا تھا، اور اب میں پریشان ہوں کہ میں بادشاہ کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں۔ مجھے بادشاہ کی طبیعت کا صحیح اندازہ نہیں لگ رہا کہ بادشاہ کیسا ہے۔ تب اس شخص نے اسے جواب دیا، اس نے کہا کہ پریشان نہ ہو، ایک رستہ ہے۔ اس شخص نے کہا کیا؟ اس نے کہا تو بادشاہ کے دربار میں جا اور بادشاہ سے فیس ٹو فیس ملاقات کر، اس کے ساتھ گفتگو کر، پھر ہی تو جان پائے گا۔ کیونکہ اگر اب میں بھی تجھے بتاؤں گا کہ بادشاہ اچھا ہے، تو مجھ سے پہلے دو شخص تجھے پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وہ غلط ہے، تجھے میری بات پر بھی یقین نہیں ہوگا۔ اس لیے تو خود جا وہاں پر، اور جا کر کے اس سے گفتگو کر کے دیکھ لے کہ بادشاہ کیسا ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ گیا دربار میں، اور دربار میں جا کے اس نے بادشاہ سے گفتگو کی، اور اسے بادشاہ کی ساری طبیعت کا اندازہ ہو گیا کہ بادشاہ کیسا انسان ہے۔ بادشاہ کے ساتھ گفتگو کر کے اس کو سمجھ آ گئی کہ بادشاہ واقعی میں رحم دل اور نیک انسان۔ یہ سٹوری، یہ واقعہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ ادھر ادھر سے پوچھتے رہیں گے، آپ کو مسیح کی ذات کے بارے میں صحیح آئیڈیا نہیں لگے گا، آپ کنفیوز رہیں گے۔ جس طرح یہ شخص کنفیوز ہو گیا کہ بادشاہ کیسا ہے، اسی طرح آپ بھی کنفیوز رہیں گے۔ آپ کو کرنا کیا پڑے گا؟ آپ کو بائبل کے قریب آنا پڑے گا، کیونکہ بائبل ہی ہے جو آپ کو صحیح مسیح کی تصویر پیش کر سکتی ہے۔ آپ کو چینلز کو چھوڑنا ہوگا اور آپ کو بائبل کے نزدیک آنا ہوگا، آپ کو بائبل خود پڑھنی ہوگی۔ اب آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ میں سے زیادہ تر لوگ جو غیر قوم میں سے ہیں، وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ خود بائبل نہیں پڑھتے، وہ سنی سنائی باتوں کو لے کر کے مسیحیت پر تنقید شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بائبل کو بھی غلط ماننا تصور کر دیتے ہیں کہ جی بائبل تو بدل گئی ہے، بائبل تو خراب ہے، فلاں فلاں شخص نے بول دیا ہے۔ آپ جب تک خود نہیں پڑھیں گے، آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کوئی چیز خراب ہے یا درست ہے؟ آپ کو خود پڑھنا ہوگا۔ جب تک آپ خود مسیح اور مسیحیت کے قریب نہیں آئیں گے، تب تک آپ کنفیوز رہیں گے، تب تک آپ اس کی ذات کو نہیں سمجھ پائیں گے، آپ اسے جان نہیں پائیں گے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کا سب سے بڑا نقصان آپ کو ہو رہا ہے، اور وہ نقصان کیا ہے کہ آپ سچائی تک کبھی نہیں پہنچے، آپ سچائی سے ناواقف رہیں گے، مسیحیوں اور مسیح کی ذات کے تعلق سے آپ سچائی سے ناواقف رہیں گے، اور یہ آپ کا اپنا نقصان ہے۔ اس لیے میرا مشورہ آپ تمام بھائیوں سننے والوں کو یہ ہے کہ اگر آپ واقعی سچائی کے متلاشی ہیں، سچائی کو جاننا چاہتے ہیں، تو آپ کو مسیح کے قریب آنا پڑے گا، آپ کو مسیحیت کے قریب آنا پڑے گا، آپ کو بائبل پڑھنی پڑے گی۔ اچھا جی، اب ایک اور بات، بائبل کیسے پڑھیں؟ اس میں بھی مسئلہ ہے ایک۔ زیادہ تر لوگ بائبل کو پڑھتے ہیں صرف تنقید کرنے کے لیے، اور کرتے کیا ہیں وہ کہ وہ اپنے مطلب کی آیتیں چن لیتے ہیں اور انہیں اٹھا کر کے ان پر جو ہے نا گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لو جی بائبل میں تو یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے۔ آپ بائبل کو ترتیب کے ساتھ نہیں پڑھتے، جس وجہ سے آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ اور پھر اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میرا آج آپ سے پہلا سوال ہے، جتنے آپ بائبل پڑھتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں، سب سے پہلا میرا سوال آج آپ ویورز سے ہے کہ آپ بائبل کو سمجھتے کیا ہیں؟ آپ اسے خدا کا کلام سمجھتے ہیں یا صرف ایک کتاب ہی سمجھتے ہیں، ایک ایسی کتاب جو صرف تنقید کے لائق ہے؟
کیونکہ غیر قوم میں بے شمار لوگ آپ بائبل پڑھتے ہیں مگر آپ خدا کا کلام سمجھ کر نہیں پڑھتے. آپ صرف ایسی کتاب سمجھ کے پڑھتے ہیں جس پر صرف تنقید کی جانی چاہیے، جو بھروسے کے لائق نہیں ہے. اور بہت سے لوگ اسی وجہ سے مسیحیت پر بھی تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو ترتیب کے ساتھ آیت با آیت بائبل کو پڑھنا ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی. اور جب آپ بائبل نہیں پڑھتے یا آپ اس کی ضرورت نہیں سمجھتے تو اس کی بھی وجہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک چیز فٹ کی گئی ہے کہ بائبل بدل چکی ہے. اس وجہ سے آپ بائبل پڑھنا یا بائبل کو سننا سیکھنا پسند نہیں کرتے. اور میں آپ کو بتاؤں، جب تک آپ کا ذہن کسی چیز کو پہلے ہی ریجیکٹ کر چکا ہوگا، آپ کسی کی درست بات کو بھی صحیح نہیں مانیں. جب آپ کا ذہن پہلے ہی بائبل کو رد کر دیتا ہے تو پھر آپ اس کی ساری باتوں کو، وہ اچھی ہوں کوئی بھی بات ہو، آپ اسے نگلیکٹ ہی کرتے جائیں گے، آپ اس پر بھروسہ نہیں کریں گے. کیونکہ آپ کا ذہن اس بات پر سیٹ ہو چکا ہوگا کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس میں وہ درست نہیں ہے. سو سب سے پہلا میرا مشورہ آپ کو یہ ہے، بائبل کو پڑھیں اور عام بک نہیں بلکہ خدا کا کلام جان کر کے پڑھیں. جب آپ ایسا کر کے پڑھیں گے تب آپ کو بائبل میں خدا کی محبت نظر آئے گی، تب آپ کو بائبل میں سچائی نظر آئے گی، تب آپ سچائی تک پہنچ پائیں گے. سو تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. جب تک آپ کے ذہن میں یہ بات رہے گی کہ بائبل تبدیل شدہ ہے، کوئی آپ کو کتنی بھی دلیلیں دے لے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. آپ کا تصور مسیح کے بارے میں غلط ہی رہے گا. دوسرا ایک اور بات، آپ چونکہ بائبل پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں آپ کو اس وقت سمجھ نہ آئیں، تو اس کا بھی آپ کو ہم حل بتا دیتے ہیں کہ آپ کو کرنا یہ ہے کہ جو بات آپ کو سمجھ نہیں آتی وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہمارے دل کے دروازے اور ہمارے چرچز کے دروازے آپ سب کے لیے، آپ کسی بھی قوم سے ہیں، آپ کے لیے کھلے ہیں. ہم آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر بشرطیہ آپ کو پوچھنے کا طریقہ آتا ہو. اب کرتے کیا ہیں زیادہ تر لوگ، میں نے بڑے سارے چینلز کے نیچے کمنٹ باکس میں دیکھا ہے کہ وہ ہم سے پوچھتے نہیں، سیدھا ہم سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ساتھ لڑائی کرنے کی بجائے آپ ہم سے اچھے طریقے سے گفتگو کریں، پوچھیں. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے انسان ہمارے ساتھ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، کمنٹ باکس میں گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. تو اس کی بجائے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے سیکھیں، کیونکہ آپ کے اس رویے سے ہمارا تو کوئی نقصان نہیں، آپ کا نقصان ہے کہ آپ سچائی تک نہیں پہنچتے. ہم تو مسیح کی خاطر جو آپ ہمیں کہیں گے، جو لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں یا ہمیں لعن طعن کرتے ہیں، خدا کے فضل سے ہم اسے اپنا فخر سمجھتے ہیں کہ ہم مسیح کی خاطر اس لائق تو ٹھہرے. اس میں نقصان آپ کا ہی ہے کہ آپ سچائی تک نہیں پہنچ پائیں گے. سو اس سارے بات کا مقصد یہ تھا کہ آپ مسیح کی ذات کو جان سکیں، اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ بائبل مقدس کو سیکھیں، آپ بائبل مقدس کو سمجھیں، آپ بائبل مقدس کو پڑھیں. تب جا کر کے آپ کو بائبل میں سے مسیح کی ذات کے تعلق سے سمجھ آئے گی. ورنہ آپ اپنے نظریات اور سنی سنائی باتوں سے مسیح اور مسیحیت کے تعلق سے اپنے نظریات غلط ہی رکھیں گے، آپ اپنی سوچیں غلط ہی رکھیں گے اور آپ کے اندر نفرت بھرتی جائے گی. آپ بائبل کو پڑھیے، آپ کو بائبل میں خدا کا پیار نظر آئے گا. اور میرا ایمان اور میری دعا یہ ہے کہ آپ ضرور ہی سچائی تک پہنچیں گے اور خدا کی محبت کو جان پائیں گے. سو تھینک یو. خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے، اس آج کے سیریز کی وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے. اور اسی طرح میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جوائن رہیے گا، اور ہم اسی طرح آگے کچھ اور سیریز کرنے کو ہیں تو اس میں، تاکہ ہم آپ کو مسیح کی ذات کے تعلق سے اور مسیحی عقائد کے تعلق سے آپ کو بتا پائیں کہ ہم مسیح کے بارے میں ایمان کیا رکھتے ہیں اور ہم ایسا ایمان کیوں رکھتے ہیں. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی اس طرح سے تو نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آنکھیں بند کر کے کسی چیز پر ایمان لے آئے. ہمارے پاس اس ایمان کی، اس عقیدے کی کچھ وجوہات ہیں. ہم آپ کو صرف وہ وجوہات بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے عقائد، وہ ہماری وجوہات، وہ ہمیں بائبل سے ملتی ہیں، وہ ہمیں کسی ہماری اپنی کنٹراڈکشن نہیں،
ہماری اپنی وہ اختراع نہیں، بلکہ ہمارے تمام عقائد بائبل سے اخذ کیے گئے ہیں۔ ہاں، جو چیز بائبل کے خلاف ہمیں نظر آتی ہے، جو ہمیں خدا کے کلام کے مخالف چیز نظر آتی ہے، مسیحی اس لائق ہیں کہ اسے خود رد کر دیں۔ ہم اسے خود رد کر دیتے ہیں، ہم اسے خود مسیحیت سے خارج کر دیتے ہیں۔ جو چیزیں ہمیں کلام کے مطابق، خدا کی مرضی کے مطابق لگتی ہیں، وہ ہم اپناتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بار پھر بتانا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ لڑیں نہ، ہمارے ساتھ غلط زبان نہ استعمال کریں، کیونکہ اس سے آپ اپنی تعلیم اور اپنے کردار کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرنے کی بجائے ہمیں سمجھنے کی کوشش کریں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے بات کریں کہ ہم آپ کو سمجھا پائیں، سکھا پائیں کہ مسیحیت اور مسیح کیا ہے۔ سو تھینک یو، خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ اچھا جی، ایک اور ضروری چیز، آپ کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں بائبل ایپ موجود ہے، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ بائبل پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ سچائی کو جاننا، نہ کہ تنقید کرنا۔ تو اگر سچائی کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ جلدی سے اس ایپ کو بھی ڈاؤن لوڈ کریں اور بائبل کو پڑھ کر دیکھیں۔ اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ متی کی انجیل سے شروع کریں، تاکہ آپ کو مسیح کی ذات کے بارے میں پتہ چلے، کیونکہ زیادہ تنقید چونکہ مسیح کی ذات کے تعلق سے ہو رہی ہے، سو آپ متی کی انجیل سے شروع کریں اور وہاں سے پڑھنا سٹارٹ کریں۔ آپ خود فیصلہ کریے گا کہ ایسی گفتگو، ایسی باتیں کسی انسان کی ہو سکتی ہیں یا پھر کسی خدا کے کلام میں سے ہیں۔ سو آپ اسے ڈاؤن لوڈ کریں اور اسے ضرور پڑھیں۔ تھینک یو۔